ایک سال کے اندر 365 دن ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر ضرب لگا لیں اتنے دن، اب اتنے دن کی تمام نمازیں اس کو پڑھنی پڑے گی. اگر نہیں پڑھے گا تو قبر کے اندر عذاب ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کی موت کے وقت میں جب اس کی روح کھینچی جائے گی اس کو بڑی شدید تکلیف ہوگی. بے نمازی کو فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو ان کی شکلیں، ان کی صورتیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں. بے نمازی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو نارمل جس طریقے سے اچھی شکل میں آتے ہیں فرشتے ویسے نہیں آتے. بے نمازی کی روح بہت تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے. کانٹیوں کے اندر جیسے کوئی کسی روئی کو گھمائے اور اس کے بعد کھینچے تو کیسے کانٹیوں میں سے نکل کر آتی ہے روئی، تو ایسے روح نکلتی ہے، بڑی تکلیف اس کو ہوتی ہے. آگ میں ڈالا جائے تو آدمی کتنا تڑپ جائے گا، یا ہانڈی میں ابالا جائے تو کتنا وہ تکلیف سے پریشان ہو جائے گا. اس سے زیادہ تکلیف یہ بے نمازی کو ہے، کیونکہ اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، وہ اللہ سے باغی ہو گیا، وہ اللہ سے ناراض، اللہ اس سے ناراض، وہ اللہ سے ملنے کو تیار نہیں، اللہ اس سے ملنے کو تیار نہیں. اب یہ موت کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے نمازیں جمع نہیں کی ہے. وہاں پر تو نمازیں جمع کرانا تھا، نمازیں نہیں جمع کرایا. یہ کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، ٹھٹا میں، پیسہ کمانے میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وقت گزار دیا، اور اچانک موت آئی اور اس کے ساتھ ہی اب یہ اٹک گیا. اس کی حالت بہت خراب ہوگی. موت کے وقت بھی بے نمازی پریشان ہوگا، مرنے کے بعد اس کا جو کفن ہوتا ہے اس میں سانپ اور بچھو اڈا بنا لیتے ہیں. یہ کفن پھاڑ کر جب سانپ اور بچھو ڈیرا ڈالتے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں پائے گا. ہر آدمی وہاں پر قبر کے اندر پھنسا ہوا ہے، نہ اس میں سے باہر آ سکتا، نہ کوئی اس کی مدد کے لیے اندر جا سکتا ہے. وہ اندر ہے، اب اس کی روح پر عذاب ہے. یہ ایک عجیب و غریب کیفیت میں وہاں پر وہ پھنس جائے گا، ادھر دیوار ادھر دیوار، اور یہ بیچ میں پھنسا ہوا بے نمازی. تو بے نمازی قبر میں بھی پریشان ہوگا، اور جب یہ حشر میں اٹھایا جائے گا تو دیگر لوگ تو ٹھنڈک ہوگی حلق میں، سینے میں، لیکن یہ بے قابو ہو جائے گا، یہ بے قرار ہو جائے گا. اس کی زبان لٹکتے رہے گی، کتے کی طرح زبان لٹک رہی ہوگی، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. یہ بے نمازی چلائے گا، چیخے گا، اور اس کو وہاں پر پانی میسر نہیں ہوگا، اور اس کو ہانکا جائے گا تو یہ جہنم کی طرف اسے بھگایا جائے گا. ایک آگ ہوگی جو آگ چلتی ہوئی آئے گی، وہ آگ بے نمازیوں کو بھگا کر لے جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے. تو بے نمازی آگ میں تڑپایا جائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک نماز چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ ہے انسان کا، تو روزانہ 5 نمازیں، اور پھر ایک سال کی کتنی نمازیں ہو جائیں گی، اور 2 4 10 سال جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے تو ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو 10,000 سال یا 20,000 سال جہنم میں رہ کر چھٹ سکتے ہیں. اب یہاں کا اور وہاں کے سال میں بھی فرق ہوتا ہے. وہاں کا سال بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، یہاں کا سال چھوٹا ہوتا ہے. یہاں کا دن چھوٹا، وہاں پر ایک ایک دن بہت بڑا بڑا دن ہوتا ہے. تو ایک دن کا بھی اگر عذاب ہو جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اتنے سالوں کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ اس سے بہتر ہے آدمی تمام کام کاج کو موقوف کرے، نا بابا نا، میری جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے پہلے مجھے وہ ادا کرنا ہے، اور جو نماز اب آ رہی ہے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب جو آ رہی ہے نماز اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے تو وہ بھی پھر جمع ہو جائیں گی، مائنس میں جمع ہو جائیں گی کہ اتنی نمازیں چھوڑا ہے. تو کوئی نماز چھوڑنا اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے. انتہا درجے کی تباہی، اس سے زیادہ کوئی بربادی نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں ہے اگر کسی بندے کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ ایسا ہے اس کے لیے جیسے اس کے ماں باپ دونوں ایک وقت میں فوت ہو گئے، اس سے بھاری اس کا نقصان ہے. اور ایک روایت میں ہے جیسے اس کا مال متاع، گھر بار، بہن بھائی بیوی بچے، یعنی سب کچھ، پورا خاندان سب کچھ ہلاک ہو گیا، اس سے بھی بھاری وہ نقصان ہے. اگر اس کی 4 رکعت عصر کی نماز چھوٹ گئی، اگر انتقال ہو جائے ماں کا تو کیسا پریشان ہو جاتے ہیں، طبیعت کیسی وہ ہو جاتی ہے. اور باپ کا بھی ایک ساتھ انتقال ہو جائے، اور مال جل جائے، بیٹا مر جائے، بیوی جل جائے، وہ مر جائے، سب کے سب ہلاک ہو جائے، تو آدمی اکیلا کتنا پاگل ہو جائے گا، کیسا بے قرار ہو جائے گا کہ کیا ہوا، میرا تو پورا خاندان تباہ ہو گیا، میری جہاز کے اندر سے سب کے سب ڈوب گئے، مر گئے، میں اکیلا باقی رہ گیا. تو وہ ساری زندگی غم میں رہتا ہے. تو ایک نماز چھوٹ جانا اس سے زیادہ نقصان بیان کیا گیا ہے. تو ہماری کتنی نمازیں اگر چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ غور کریں اس کی ہلاکت کا ذمہ دار کون ہوگا. تو ہم اپنے موبائل کے اندر الارم لگا لیں، فجر کے وقت میں آپ الارم لگا لیں کہ بھائی مجھے 4:55 پر اٹھنا ہے. پھر ایک اور ایک الارم، اسی میں 2 2 3 3 الارم ہوتے ہیں. پہلے کی طرح گھڑیاں خریدنے کی تو ضرورت نہیں ہے.
ایک ہی موبائل میں آپ 2 الارم 3 الارم ٹائم کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں, 10 منٹ کا گیپ رکھیں, تو اس کے بعد اٹھ گئے, اٹھنے کے بعد سیدھا سے آپ نے نماز پڑھ لی. تو یہاں سے صبح بابر کا دن شروع ہو گیا. جس نے اچھا دن شروع کرنا ہے, جس نے شیطان کو ناکام کرنا ہے, فتح پانا ہے, تو اس کو نماز پڑھنا ہے. اور اگر وہ صبح اگر وہ نماز نہیں پڑھا اور ایسے ہی سوتا رہ گیا تو صبح کی نماز چلے گئی, شیطان اس پر جیت گیا. اب یہاں سے اس کی شکست ہو گئی, دن کا پہلا مرحلہ ہار گیا, پہلے ہی مرحلے میں وہ گھٹنوں کے بل گر گیا, شیطان اس کے سینے پر سوار ہو گیا. اور ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا فجر کی اور سوتا رہتا ہے, تو اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے شیطان, تو اس کا کان ناپاک اور گندا ہو گیا اس کا, مطلب اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا حدیث میں جیسے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. تو اتنی بری بات ہے, اتنا زیادہ بڑی آفت ہے یہ. تو کوئی اگر نماز کو اگر ایزی لے لے کہ نہیں بھائی بعد میں پڑھ لوں گا, ابھی صحت ہے, اب نہیں پڑھ رہے ہیں, بعد میں مصروفیت اور بڑھے گی, کہاں سے پڑھیں گے؟ آدمی کو اگر ابھی سے عادت ہے, کم عمری میں عادت ہے, تو وہ پڑھتے پڑھتے پھر رن ہو جاتے ہیں. لیکن شروع میں عادت نہیں ہے, بعد میں تو پیر نہیں مڑتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, تو یہ سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں, تو چیئر پر بیٹھ کے پڑھنا ہے, سجدہ نہیں کر سکتا میں, رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا جھکوں گا میں, زیادہ رکوع میں برابر, رکوع میں جو جاتے ہیں پیٹھ بالکل سیدھی ہونا چاہیے. اگر پانی بھرا ہوا کٹورا اگر رکھ دے پیٹھ پر تو وہ گرنا نہیں چاہیے, اتنی پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے. لیکن کہاں سے سیدھی کریں گے؟ بیماری ہے, پریشانی ہے. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ عمل کمزور ہو جاتا ہے. پڑھیں گے تو دانت باز کے ٹوٹے ہوئے ہیں, تو صحیح طور پر تلاوت نہیں ہوتی ہے. تو یہ تمام مسائل آنے والے ہیں. تو وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا, بچپن ہے, لڑکپن ہے, جوانی ہے, ادھیڑپن, بڑھاپا آ جائے گا اور ایک دم ذوف آئے گا. اس کے بعد پھر کتنے لوگ ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے نماز, تو پہلے یہ بھی کھڑے کر پڑھتے تھے, وقت کے ساتھ ساتھ اب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا ہم ادھر بیٹھ کر پڑھنے والے ہو جائیں گے, اور نئے لڑکے آئیں گے وہ یہاں پر کھڑے رہ کر پڑھیں گے. تو وقت گزر جائے گا, اور کم سن بچے آ جائیں گے, وہ دیکھیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ اتنے چھوٹے بچے تھے اتنے بڑے ہو گئے, اور جو ان کو ہم بڑے سمجھتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بڑے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے, بلکہ بڑے لوگ گزر جاتے ہیں تو وہ خود بخود بڑا بن جاتا ہے, کیونکہ بڑے لوگ چلے جاتے ہیں, اب وہ بڑا کہلاتا ہے, تو اس کا بھی وقت قریب آ جاتا ہے. تو ہمارا وقت بھی عنقریب ختم ہونے والا ہے اور دوسرے لوگ یہاں پر آ جائیں گے. تو اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں. ہم دنیا میں مگن ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ کما لوں گا. آپ کتنا کمائیں گے, کیا کریں گے, آپ کتنا یہاں پر رہنا ہے, یہ اس دنیا سے اتنا ہی لیجئے جتنا یہاں پر رہنا ہے, اور اس دنیا کے اندر کے لیے کیجئے جہاں پر ہمیشگی ہے. ہمیں کہاں پر رہنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ یہاں سے نکل کر دارالجزا میں رہنا ہے. یہ دارالعمل ہے. تو اس دارالعمل کے اندر عمل 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 کرنا ہے. اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت میں جب گناہ نہیں ہوں گے نا, اور ہمارا لاشا جب گھر سے نکلے گا جنازہ, تو اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی یہیں سے ہو گئی. روح قبض کرتے وقت فرشتے آسانی سے روح قبض کر لیے, وہاں پر تکلیف نہیں ہوئی. اور جب لوگ ہمیں غسل دے کر میت کو لے کر ہمارے گھر سے نکل کر مسجد کو لا رہے ہیں, کندھے پر ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کے, تو اس وقت میں ہمارا جنازہ وزن نہیں ہوگا. جو شرابی ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, رمضان کا ادب نہیں کرتے, ماں باپ سے جو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, جو گالی گلوچ کرتے ہیں, جو شراب پی لیے, نشہ کرے, جو غلط قسم کے چیزیں کھا لیتے ہیں, ان لوگوں کے جو جنازے ہوتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے, اس کا وزن ہیوی ہو جاتا ہے. وہاں پر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کا وزن تھوڑا بڑا ہوا نظر آ رہا ہے, چہروں کے اوپر حالتیں خراب ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے, اندازہ ہو جائے, اور اس کے باوجود بھی اس کی برائی مت کرو, میت کی بھی تم غیبت مت کرو. جیسے زندہ کی غیبت کرنا گناہ ہے, ویسے مردہ کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے. آپ کسی میت کو گئے, وہاں پر غسل دے رہے تھے, آپ بھی ٹھہرے وہاں پر, اور دیکھیں کہ چہرہ بہت زیادہ مہیب ہو گیا ہے, چہرہ خوفناک ہو گیا ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں شرابی تھا یا یہ آدمی جو ہے سود کا کاروبار تھا, کس وجہ سے ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اب باہر نکل کر آپ بول لیتے نہیں پھر سکتے. آپ لوگوں کو جا کر بولیں گے کہ اس کی صورت بہت ڈراؤنی ہو گئی تھی, آنکھ ایسے دکھ رہے تھے, اور یہ ایسا دکھ رہا تھا, ایسا نہ بنا, یہ غیبت ہے, اس پر آپ کو گناہ ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو غسال کسی مسلمان کا جنازے کو اس نے غسل دیا اور اس کے اندر عیب دیکھ لیا, غسل دیتے وقت عیب دیکھ لیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, عیب رہتے ہیں بعض, وہ ہوتے ہیں غلط چیز نظر آ جاتی ہے, تو وہ چیز نظر آ جائے, اور پھر وہ غسال اگر کسی کو نہیں بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ غسال کی مغفرت کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے ایک مسلمان کی عیب جوئی کی, عیب کو پردہ پوشی کی, عیبوں کو چھپایا ہے.
تو عیبوں کو اچھالنا، برائیوں کو لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ زندوں کی برائی بھی مت کیجیے، مردوں کی برائی بھی مت کیجیے، اپنے آپ کو، زبان کو اپنے کنٹرول کر لیں۔ تو ہم اپنی زبان کو اگر کنٹرول کر لیتے ہیں، کسی کی برائی کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ وہ تو ستار ہے، عیب پوش ہے۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے عیبوں کو چھپانے والا، تو اللہ کی ذات ستار ہے، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ کریم ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ نماز نہیں پڑھا تھا، تو آپ اس کی عیب کو لوگوں کے اندر بیان نہ کریں۔ کوئی آدمی ہے مسلمان، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ اس کا لوگوں کے اندر نہ بولتے رکھیں کہ یہ روزہ نہیں رکھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن یہ حج کو نہیں جانتا، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو ضرور سمجھا دیجئے نرمی سے، آپ کو اجر بھی ملے گا، ہو سکتا ہے اس کو توفیق ملے، لیکن آپ اس کو نہیں سمجھاتے، زمانے بھر میں بول لیتے پھرتے ہیں اور اسی کو نہیں بولتے ہیں، یہ چیز بہت بری ہے۔ اس سے اپنے اعمال نامے کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ حشر کے دن آدمی دیکھے گا نامہ اعمال، وہ بولے گا کہ اللہ میری اتنی نمازیں تھی، اتنے روزے تھے، اتنا میں نے مال صدقہ کیا تھا، اس کا ثواب نہیں ہے یہاں پر۔ تو وہاں پر فرشتے بیان کر دیں گے کہ فلاں کی جو تو نے غیبت کی تھی، فلاں کی جو تو نے چغلی کی تھی، جس کی برائی کی تھی، تیری نیکیاں ادھر ڈال دی گئی ہے۔ یہ کنگال ہو جائے گا، نیکیاں پورے خالی ہو جائیں گی، اس کی نمازیں، اس کا ذکر، اس کا قرآن کا تلاوت، سب کچھ ادھر ٹرانسفر ہو گیا، کیونکہ لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کے تعلق سے برا بول کے 4 لوگوں میں اس کا نام خراب کر رہا ہوں، آپ کی نیکیاں جا رہی ہیں۔ آپ کی نیکیاں، کتنی مشکل سے فجر میں اٹھے، کتنا پورا دن پورا بھوکا رہ کر روزہ رکھا، محنت سے پیسہ کمایا اور اس میں زکوٰۃ دی، یہ سب کچھ گیا۔ آپ نیند میں سے اٹھے، تہجد پڑھے، ذکر و اذکار کیے، قرآن لے کے بیٹھے کتنی دیر تک، اور اتنا سب کرے، لیکن کہاں ہے یہ سب کچھ؟ چلا گیا یہ سب کچھ، کدھر چلے گا؟ جس کی برائیاں کیے تھے۔ تو کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، مسلمان کی برائی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، رشتے کے تعلق سے اگر پوچھنے آئے کہ لڑکا کیسا ہے، تو اب بولیں گے برائی نہیں کریں گے ہم اس کی، نہ، ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر کوئی تحقیقات کے لیے آئے ہوئے وہ کیسا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی وہ ہمارا نام نہ بتائیں، ہمارے آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا، ہم محلے کے لوگ ہیں، نہ بتائیں، لیکن بچے کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ ٹائم پر آتا ہے، یہ ٹائم پر جاتا ہے، محلے میں شراب پی کر آیا، گھر میں گالیاں دیتا ہے، ماں سے جھگڑا کرتا ہے، باپ کے ساتھ بات نہیں سنتا، جو بھی عیب ہے وہ عیب بتا دینا ہے، نہیں اس کے عیب کو چھپانا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے عیب کو چھپانا۔ آپ اپنے خواہش کی بنیاد پر اگر دشمنی ہے اس وجہ سے بول رہے ہیں تو پھر وہ غلط۔ آپ کا دل کیا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہم جو کر رہے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنا ذاتی غصہ اتارنے کے لیے اس کی برائی نہ کریں، یا اس کے اندر جتنا عیب ہے اس سے زیادہ بیان نہ کریں، بس جو بات ہے اتنی بولیں۔ خیر خوفزدہ کرنے، ڈرانے کے لیے یا رشتہ توڑانے کے لیے غلط بیانی کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے آپس میں جو رشتہ داریاں ہو رہی ان سے نیک اولاد ہوگی، رشتہ بنے گا، یہ تمام چیزوں کو آپ اگر خراب کریں گے، دشمنیاں دل میں رکھ کے، کوئی بھی تحقیقات کے لیے آئے، محلے کے اندر بیٹھے ہوئے برائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی تحقیقات کے لیے آیا، لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی تحقیقات کے لیے زبردستی اس کی برائی کر کے بھیجا دیتے واپس، تاکہ ان کے گھر میں بچی کی شادی نہ ہو، ان کے گھر میں بیٹے کی شادی نہ ہو۔ کوئی بھی تحقیقات کے لیے آئے تو برا بھلا غلط سلط جھوٹ وغیرہ بول کے وہ رشتے کو خراب کر دیتے۔ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو لوگوں سے، مسلمانوں سے دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کے رشتے نہیں ہونا، ان کی حالتیں خراب ہونا، وہ ماں اس کی بیمار ہو جائے گی، باپ اس کا پریشان ہو جائے گا، اس کی بیماری، اس کی پریشانی کی پوری ذمہ داری آپ